اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی بھی دی ہے کہ یہ روزے صرف تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اوپر ہی فرض ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، نمازیں بھی خیر فرض تھیں، زکوٰۃ کا نظام بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، لیکن نظام اور تفصیلات الگ الگ ہیں۔ اب پہلی شریعتوں میں نمازیں تھیں، لیکن ان کے لیے نماز صرف عبادت گاہ میں پڑھی جاتی تھی، نہ گھر میں پڑھ سکتے تھے نہ کہیں باہر پڑھ سکتے تھے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، پاک زمین ہے، جہاں ہم نماز پڑھیں ہم پڑھ سکتے ہیں، پاک جگہ ہے۔ اسی طرح پہلی شریعتوں میں زکوٰۃ تھی، لیکن وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہوتی تھی؟ ایک میدان میں زکوٰۃ رکھی جاتی، آسمان سے آگ آتی، جلا کر راکھ کر دیتی۔ لیکن ہماری شریعت میں فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی، مستحقین پہ تقسیم کر دی جائے گی۔ اسی طرح پہلی شریعتوں میں روزے تھے، لیکن ان کی تفصیلات، مسائل، طریقہ کار وہ الگ تھا، تو اللہ نے ہم پر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ صبح صادق سے ہمارے روزے کی ابتدا ہوتی ہے اور غروب آفتاب پر ہمارے روزے کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو روزے فرض کیے تو کہا کہ تم سے پہلے بھی امتوں پر یہ روزے فرض تھے، اور پھر یہ جو روزے ہمارے اوپر فرض ہیں ان احکام میں تبدیلیاں بھی تھیں۔ مکہ میں اور سسٹم تھا، باقاعدہ جو رمضان کا روزہ فرض ہوا یہ 2 ہجری میں ہوا مدینہ منورہ جا کر، تو اللہ تبارک و تعالی نے روزہ ہم پہ فرض قرار دیا اور روزے کا مقصد بتلایا کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، کہ تمہارے اندر صبر آ جائے، تمہارے اندر شکر آ جائے، تمہارے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ آ جائے، تمہارے اندر اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ آ جائے۔ تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تب آئیں گی جب تقویٰ ہوگا، اور تقویٰ روزے کے ذریعے حاصل ہوگا۔